موطا مالک میں علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے، یعنی نماز فجر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ نماز صبح پڑھتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر قنوت بھی پڑھتے ہیں، یعنی آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد۔ پھر فرماتے ہیں یہی وہ نماز وسطیٰ ہے جس میں قنوت کا حکم ہوا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ بصرہ کی مسجد کا ہے اور قنوت آپ نے رکوع سے پہلے پڑھی تھی۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بصرے میں نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی۔ پھر میں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ فرمایا یہی صبح کی نماز ہے۔ اور روایت میں ہے کہ بہت سے اصحاب اس مجمع میں تھے اور سب نے یہی جواب دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک صبح کی نماز میں ہی قنوت ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد نماز مغرب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اور بعد بھی 4 رکعت والی نمازیں ہیں، اور سفر میں دونوں قصر کی جاتی ہیں، لیکن مغرب پوری ہی رہتی ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد 2 نمازیں رات کی یعنی عشاء اور فجر وہ ہیں جن میں اونچی آواز سے قرات پڑھی جاتی ہے، اور 2 نمازیں اس سے پہلی دن کی وہ ہیں جن میں آہستہ قرات پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر اور عصر۔ بعض کہتے ہیں یہ ظہر کی نماز ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہی مسئلہ چھڑا۔ لوگوں نے ایک آدمی بھیج کر اسامہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ظہر کی نماز ہے جسے رسول اللہ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھاری نماز صحابہ پر اور کوئی نہ تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی 2 ہیں۔ یہ روایت مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے۔ موطا امام مالک کی روایت میں زید بن ثابت اور دیگر روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس نماز سے مراد ظہر کی نماز ہی بتاتے ہیں، اور ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ ہے۔ عمر، ابو سعید اور عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اکثر علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کا یہی قول ہے، اور جمہور تابعین کا بھی یہی قول ہے، اور اکثر اہل علم اثر کا بلکہ جمہور لوگوں کا بھی۔ حافظ ابو محمد عبد المؤمن دمیاطی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے جس کا نام کشف الغطاء فی تبیین الصلاۃ الوسطی ہے۔ اس میں ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ صلاۃ وسطی عصر کی نماز ہے۔ عمر، علی ابن مسعود، ابو ایوب، عبداللہ ابن عمرو، سمرہ بن جندب، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، حفصہ بنت عمر بن الخطاب، ام سلمہ ابن عمر ابن عباس اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہم کا فرمان بھی یہی ہے، اور ان حضرات سے یہی مروی ہے، اور بہت سے تابعین سے بھی یہی منقول ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ابن حبیب مالکی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اس قول کی دلیل سنیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے دلوں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روک دیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے مراد صبح کی یا عصر کی نماز لیتے تھے، یہاں تک کہ جنگ احزاب میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، اس میں قبروں کو بھی آگ سے بھرنا وارد ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ عصر کی نماز ہے۔ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور بہت سی کتب میں مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اس بارے میں سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا، تو ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ مجلس میں سے اٹھ کر رسول اللہ کے مکان پر گئے، اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں فرمایا کہ یہ نماز عصر ہے۔ عبدالعزیز ابن مروان رحمہ اللہ کی مجلس میں بھی ایک مرتبہ یہی مسئلہ پیش آیا، تو عبدالعزیز ابن مروان نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی سے پوچھ آؤ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مجھ سے سنیے، مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے میرے بچپنے میں یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس بھیجا تھا۔ آپ نے میری چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی پکڑ کر فرمایا دیکھ یہ تو ہے فجر کی نماز، پھر اس کے پاس والی انگلی تھام کر فرمایا یہ ہوئی ظہر کی نماز، پھر انگوٹھا پکڑ کر فرمایا یہ ہے مغرب کی نماز، پھر شہادت کی انگلی پکڑ کر فرمایا یہ ہوئی عشاء کی نماز۔ پھر مجھ سے کہا اب تمہاری کون سی انگلی باقی رہی؟
میں نے کہا بیچ کی۔ فرمایا اور نماز کون سی باقی رہی؟ کہا عصر۔ فرمایا بس یہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ غیر صلاۃ وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہونا بہت سی حدیثوں میں وارد ہے، جن میں سے کوئی حسن ہے، کوئی صحیح درجے کی، کوئی ضعیف، اور ترمذی، مسلم وغیرہ میں یہ موجود ہیں۔ پھر اس نماز کے بارے میں رسول اللہ کی تاکید اور سختی کے ساتھ محافظت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کہ جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا اور مال و اسباب برباد ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، ابر والے دن نماز اول وقت پڑھو، سنو جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اور مسند احمد نیز مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے عصر کی نماز قبیلے غفار کی ایک وادی میں جس کا نام حمیص تھا ادا کی۔ پھر فرمایا یہی نماز تم سے اگلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا، سنو اسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم تارے نہ دیکھ لو، یعنی نماز مغرب کا وقت نہ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے آزاد کردہ غلام ابو یونس رحمہ اللہ سے فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک قرآن شریف لکھو اور جب اس آیت حافظو تک پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد والصلاۃ العصر لکھوایا اور فرمایا میں نے خود اسے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور مسلم وغیرہ کی ہے۔ موطا مالک کی ایک روایت میں وہی صلاۃ العصری کا لفظ بھی ہے۔ رسول اللہ کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا نے عمرو بن رافع کو، جو آپ کے قرآن کے کاتب تھے، اسی طرح یہ آیت لکھوائی تھی۔ اس حدیث کے بھی بہت سے طریقے ہیں اور کئی ایک کتب میں مروی ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے یہی الفاظ سنے ہیں۔ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن شریف اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہی عبارت واو کے ساتھ تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبیدہ ابن عسیر کی قراءت بھی یوں ہی ہے۔ ان روایات کو مد نظر رکھ کر بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ واو عطف کے لیے ہوتا ہے اور عطف معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، پس ثابت ہوا کہ صلاۃ الوسطیٰ اور ہے اور صلاۃ العصر اور۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسے بطور حدیث کے مانا جائے تو علی رضی اللہ عنہ والی حدیث بہت زیادہ صحیح ہے اور اس میں صراحتاً موجود ہے۔ رہی واو سو ممکن ہے کہ زائد ہو، عاطفہ نہ ہو، جیسے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ کا فرمان كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ان آیات میں یا یہ واو عطف صفت کے لیے ہو، ذات کے لیے نہ ہو، جیسے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں ہے، اور جیسے اللہ کے فرمان سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى میں۔ اس کی مثالیں اور بھی بہت سی ہیں، شاعروں کے شعروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ سیبویہ جو نحویوں کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ مررت باخیک وصاحبک کہنا درست ہے، حالانکہ صاحب اور اخ سے مراد ایک ہی شخص ہے، واللہ اعلم۔ اور اگر اس قراءت کے ان قرآنی الفاظ کو بطور قرآنی الفاظ کے مانا جائے تو ظاہر ہے کہ اس خبر واحد سے قراءت قرآنی ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ تواتر ثابت نہ ہو۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قرآن میں اس قراءت کو نہیں لیا اور نہ ساتوں قراءت کی قراءتوں میں یہ الفاظ ہیں، بلکہ یہ نہ کسی اور ایسے معتبر قاری کی یہ قراءت پائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ایک حدیث اور ہے جس سے اس قراءت کا منسوخ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آیت اتری حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، تو ہم ایک مدت تک اسی طرح رسول اللہ کے سامنے اس آیت کو پڑھتے رہے، پھر یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور آیت یوں رہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ ایک شخص نے راوی حدیث شقیق رحمہ اللہ سے کہا کہ پھر کیا یہ نماز عصر کی نماز ہی ہے؟ فرمایا میں تو سنا چکا ہوں کہ کس طرح آیت اتری اور کس طرح منسوخ ہوئی۔ پس اس بنا پر یہ قراءت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی روایت والی یا تو لفظاً منسوخ کی جائے گی، اور اگر واو کو مغایرت کے لیے مانا جائے تو لفظ و معنی دونوں کے اعتبار سے منسوخ کی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔